حکمت جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک حکمت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق، جس کی کنیکٹیوٹی، جس کا کنیکشن انسان کے علم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں الحکمت العملیہ، علمیہ، الحکمت العلمیہ. اور دوسری جو حکمت ہوتی ہے اس کو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حکمت جو ہوتی ہے اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہوتا ہے. ایک وزڈم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے علم کے ساتھ ہے، اور ایک وزڈم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے. اور عربی کے اندر حکیم اس انسان کو بھی کہتے ہیں جو مانع من الفساد ہوتا ہے، جو ہمیشہ آپ کو فساد سے روکے گا، جو ظلم سے روکے گا. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو حکمت عطا کرتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو یہ حکمت دے دی گئی نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو اس دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ خیر مل گئی ہے. حکمت کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح ڈیسیژن کروائے، اس کی ایکوریسی بھی صحیح ہو، اور ساتھ میں جو وزڈم اللہ نے آپ کو دی ہے اس کے اندر ایفیشنسی بھی ہونی چاہیے. انسان ایکوریٹ بھی ہو جاتا ہے ایک لیول کے بعد، پاسبلٹی ہے، ہم مان لیتے ہیں اس بات کو، ایکوریٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ڈیسیژن صحیح بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس بات کی دنیا میں کوئی مجھے گارنٹی دے دینا کہ وہ ایفیشینٹ بھی ہے اور اس نے ریسورس ضائع نہیں کیا اس دنیا کے اندر اللہ کا دیا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسورس کے اوپر اتنے زیادہ کنسرن تھے کہ اس دنیا کا کوئی بھی ریسورس، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو یا کوئی اور ریسورس ہو، ہر وہ چیز جو انسان کے کام آ سکتی ہے وہ ریسورس ہے. اللہ کے رسول اتنے کنسرن تھے چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. اسلام نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ ریسورس ضائع نہیں کر سکتے آپ اس امت کا، انسان کا ریسورس ضائع نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول اتنے کنسرن تھے کہ وضو جیسی عظیم عبادت جس کو جبریل علیہ السلام نے آ کے سکھایا اللہ کے رسول کو جب نماز فرض ہوئی اس کے اگلے دن، عظیم عبادت وضو کر کے سکھایا کہ آپ ایسے وضو کرے گا تاکہ آپ کی امت ایسے وضو کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر دریا میں ہو، دریا میں پانی کی کوئی کمی ہوتی ہے اور ادھر بھی وہ وضو کر رہا ہے، تو وضو کرنے کے اندر آپ اسراف نہیں کر سکتے، آپ لمٹس کراس نہیں کر سکتے. ایک حکمت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے علم کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی پرسیپشن کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے آبزرویشن کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے علم، اس کی نالج کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی آبزرویشن کے ساتھ ہوتا ہے. ایک حکمت وہ ہوتی ہے. اور دوسری حکمت وہ ہوتی ہے جو انسان کے حکمت الحکمت العملیہ، وہ حکمت، وہ وزڈم جس کا انسان کے عمل کے ساتھ ایک لنک اور کنیکشن ہوتا ہے. جو علمی حکمت ہوتی ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ فقہ الاشیاء، یعنی کہ چیزوں کے بارے میں صحیح نالج ہونا، رائٹ نالج، چیزوں کے بارے میں رائٹ نالج ہونی چاہیے، آپ کے پاس صحیح معلومات ہونی چاہیے، اس کے پوری جو کیمسٹری ہے وہ آپ کو صحیح پتہ ہونی چاہیے. اور وہ حکمت جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے، putting the things on their right place. لَيْسَ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَعْرِفُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ. The wise man is not the one who can distinguish between evil and good, but the wise man is the one. انما الحکیم الذی یعرف خیر الخیرین وشر الشرین. But wise man وہ ہوتا ہے، حکیم انسان وہ ہوتا ہے، عادل اور علم والا انسان وہ ہوتا ہے جو دو خیروں میں سے خیر نکالے اچھی اور دو شروں میں سے ایک شر نکالے. پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں جس میں ہم بہت بڑے بڑے ہر جگہ پہ جب ہم کسی کو جج کر رہے ہوتے تب بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ڈیسیجنز کے اندر بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ دو خیروں میں سے خیر نکالنا اور دو شروں میں سے ایک شر نکالنا، لیسر ایول گریٹر ایول. دو ایولز کھڑے ہوئے اس میں سے ڈسٹنگوش کرنا کہ یہ میرے لیے بڑا ایول ہے اور یہ میرے لیے چھوٹا ایول ہے، یہ میرے لیے بڑا شر ہے، یہ میرے لیے چھوٹا شر ہے، اس کو ڈسٹنگوش کرنا. یا پھر دو خیر کھڑی ہیں، دو اچھائیاں کھڑی ہوئی ہیں، دو اپرچونیٹیز کھڑی ہیں، اس کے اندر سے ڈیسیژن میکنگ کرنا کہ کون سا والا اچھا ہے، کون سا والا میرے لیے زیادہ بہتر ہے، کس میں میرے لیے زیادہ پروفٹ ہے، زیادہ بینیفٹ ہے. جو انسان اس کو ڈیڈکٹ کر لینا وہ انسان حکیم. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین قط، جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے الا اخذ ایسر منہما. ایسر اسم التفضیل، سب سے آسان، ایزیسٹ پاتھ، آسان ترین راستہ اللہ کے رسول لیتے صلی اللہ علیہ وسلم.